موجودہ دور میں نوجوان نسل کے اندر جو عدم برداشت کا رویہ پروان چڑھتا جا رہا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ آپ صرف اور صرف سوشل میڈیا سائٹس کو ہی اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پر کس قدر طوفان بدتمیزی برپا کیا جا رہا ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ایفیلیشن ہونی چاہیے، ہر انسان کی ہوتی ہے، ہر انسان جو ایک سوچ رکھتا ہے اس کی ہوتی ہے، مختلف پارٹیز کے ساتھ ایفیلیشن ہوتی ہے، وابستگی ہوتی ہے، مذہبی لحاظ سے، اسکول آف تھاٹس کے لحاظ سے اس کی وابستگی ہوتی ہے۔ تو پھر جب یہ ہر انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی سوچ کے مطابق، اپنی فکر کے مطابق، اپنے علم کے مطابق کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن رکھ سکتا ہے، کسی بھی اسکول آف تھاٹ کے ساتھ وہ ایفیلیشن رکھ سکتا ہے، تو پھر ان کو برداشت کرنا بھی ہمیں آنا چاہیے۔ ہماری سوچ اور ہماری فکر کے اندر یہ چیز بھی شامل ہونی چاہیے کہ جس طرح مجھے حق حاصل ہے کہ میں کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ وابستگی اختیار کر سکتا ہوں، میں کسی بھی مذہب کے ساتھ وابستگی اختیار کر سکتا ہوں، اور مذہبی لحاظ سے جب میری وابستگی میری مرضی کے مطابق میں کرنا چاہتا ہوں، سیاسی لحاظ سے اس کے سیاسی جماعتوں کے ساتھ وابستگی میں اپنے لحاظ سے کرنا چاہتا ہوں، تو یہ سارا فارمولہ دوسرے انسانوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ دوسرے جو انسان ہیں وہ ان کو بھی یہی حق حاصل ہے جو سیم مجھے حق حاصل ہے۔ جب یہ چیز سمجھ آ جائے گی تو یہ جو طوفان بدتمیزی سوشل میڈیا سائٹس کے اوپر اور پریکٹیکل لائف میں ہمیں نظر آ رہا ہے یہ کم ہو سکتا ہے۔ آپ خود غور کیجئے نا کہ ہم جس پارٹی کے ساتھ، جس اسکول آف تھاٹ کے ساتھ وابستہ ہیں، وہاں پہ تو ہم سب کچھ صحیح تصور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے غلط کو بھی صحیح ثابت کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، اور دوسرے دوست احباب ہیں جو دوسرے لوگ ہیں وہ جہاں پر جس جگہ پر ان کی وابستگی ہے اس کو ہم صرف غلط ہی ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور وہ ہر لحاظ سے غلط ہیں، اور پھر نان ایشو کو ایشو بنا کر اتنی لمبی چوڑی بحث و مباحثہ شروع کر دیتے ہیں کہ وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، گالی گلوچ تک پہنچ جاتے ہیں، قتل و غارت تک پہنچتے جا رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے کہ ہر انسان آزاد ہے، آزادی رائے کا حق حاصل ہے۔ ہاں، آزادی رائے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آزادی رائے میں جھوٹ بولنا بھی شامل ہے یا جھوٹا پروپیگنڈا بھی شامل ہے۔ اگر ایک انسان جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے، تو آپ اس کا ایک مثبت انداز میں جواب دیجئے، اس کا توڑ کیجئے، اس کے ساتھ لاجیکلی بات کیجئے، ثبوتوں کے ساتھ بات کیجئے، لیکن گالی گلوچ اور ایک دوسرے کو برا بلا کہنا اور پھر پریکٹیکل لائف میں ایک دوسرے کے ساتھ دوری اختیار کرنا اور قتل و غارت تک بات پہنچ جانی، یہ بہت زیادہ خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان کو بحیثیت انسان ایک آزاد جو ہے وہ مخلوق پیدا کیا ہے، ہمیں سوچ دی ہے، فکر دی ہے، اس کے مطابق جب ہم کام کریں گے، نفس کی نفی کریں گے، اور جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، دین اسلام جو ہے اس نے بھی ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کریں۔ تو جب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میری جو پارٹی ہے، جہاں اسکول آف تھاٹ کے ساتھ میری ایفیلیشن ہے، وہ میری رائٹ ہے، میری سوچ کے مطابق ہے، مجھے اس کا حق حاصل ہے، لیکن جب دوسرا انسان کسی اسکول آف تھاٹ کے ساتھ اٹیچ ہے یا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ اٹیچ ہے، تو وہاں پر میں اس کو اس کا حق دینے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ جو میری ایفیلیشن ہے وہ میرا حق ہے، دوسرے کی ایفیلیشن کو تسلیم کرنا، اس کے وجود کو تسلیم کرنا، یہ میرا فرض ہے۔ تو حقوق کی بات بہت زیادہ کرتے ہیں، فرائض کے اوپر توجہ نہیں، اس وجہ سے ہم زیادہ مسائل کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ التجا ہے نوجوانوں سے خاص کر کہ جتنے بھی آپ نوجوان سوشل میڈیا پر ہیں یا عملی زندگی میں ہیں، اپنے وجود کو منوائیں، ضرور منوائیں، لیکن دوسروں کی نفی کر کے نہیں، دوسروں کو بھی تسلیم کیجئے، ان کی اسکول آف تھاٹ، ان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بھی تسلیم کیجئے، ان کو بھی آزادی رائے کا حق دیجئے، اور جب بحث و مباحثہ اگر کرنا ہے تو دلائل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ اور اچھے انداز میں اخلاق کے ساتھ کیجئے۔ جب یہ رویہ ہم اپنائیں گے تو انشاءاللہ عدم برداشت کی جو ایک فضا ہے اس کی نفی ہوگی، اور ہم بڑے آسانی سے اس معاشرے میں اس عدم برداشت کو ختم کرنے میں کامیاب ہوں گے۔